مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اس بارے میں فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، دو تین پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں دیکھا۔ سمجھ آگی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا۔ اور یہ یاد رکھ لیں، محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے، نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی۔ اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا، یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رافضیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رافضیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ جناب ایران کی بولی بولتا ہے۔ اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے۔ سنا اس بات کو؟ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ حقائق جب کھلیں گے تو آپ دیکھ لینا، یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ بھی سن لینا۔ یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا، اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں، یہ جو ایران کے چرنوں میں چرنے والیاں، یہ ساری بھونکے کی پتہ انہیں بھی تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے، پوچھا ہے نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر کے آکے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ بغضی ہے یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے، نبی کے اصحاب کا بھی سچا عاشق ہے۔ اگر یہ نکاح محرم میں ہوا بھی ہو تو پھر بھی اس نے جو انتخاب کیا ذرا دیکھو تو صحیح نا یار، نماز بھی با جماعت ہے اور ساری محفل میں ذکر حسین ہوتا رہا ہے، ذکر اہل بیت ہوا، اس نے اپنی ہر چیز اہل بیت کی خوشی میں ڈال دی ہے، اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دی ہے، اور لوگ پھر نہیں راضی ہو رہے، کہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کا ذکر تھے ویسے تم کرو۔ میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ایران کے یتیم خانوں میں پلنے والے ہو، یہ تو اعلیٰ حضرت کے مے خانے سے جام پینے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اور سنو، یہ حقائق جب آئیں گے تو میری بات کو آپ سنیں گے کہ یار مولانا نے صحیح کہا تھا۔ ہاں یہ میں بتا دوں، بسا اوقات بندے کا جی نہیں چاہتا ہوتا کہ میں یہ کام ان دنوں میں کروں، اگرچہ جائز ہو،
लेकिन उसमें कोई ना कोई देखा, पूछो तो सही वैस भाई मसला क्या बना कि लोग कहते हैं वलीमा किया, चलो हो सकता है निकाह पहले हुआ हो, तो वलीमा क्यों किया? यार कोई मजबूरी पूछ लेनी चाहिए किसी से। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, पिछले साल की बात है, उसकी अजीजदारी थी कराची में, वो रहता था फैसलाबाद में। उसकी बुढ़िया अम्मा थी, उसकी जौजा अचानक अटैक हुआ, फौत हो गई। वो मुझे कहने लगा मौलाना अब ये 3 मुहर्रम का दिन है, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या? मेरे छोटे बच्चे भी हैं, अजीजदारी मेरी उधर की है और यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे छोटे बच्चे इनको कौन संभाले? मेरी माँ इतनी बीमार है, वॉशरूम तक औरत ले जा सकती है, बाकी सारे मामला मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? आप बताइए, मैं उसे ये कहता कि 2 मिनट ठहर जा? उसने कहा हमारे पास रिश्तेदारों ने ये कहा है कि हम बच्ची का निकाह तेरे साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम में निकाह हराम है। मैंने कहा मैं तुझे गारंटी देता हूं, आला हजरत ने भी लिखा है मुहर्रम में निकाह हराम नहीं है, याद रख लो, निकाह हराम नहीं है। लेकिन यार किसी की मजबूरी देखा करो। अब उसकी मजबूरी उसको मैंने बताया, उसने निकाह कर लिया। मैंने कहा बेटा ये मसला है, मैं गारंटी देता हूं निकाह बिल्कुल जायज है, बाकी ये जो तमाशे हैं ये तो बाकी 12 महीनों में जायज नहीं तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाएंगे? समझ आ रही मेरी बात की? तो ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है। किसी ने पूछा है अलहाज वैस रजा कादरी साहब से, तो बक बक करने की लोगों को किसने इजाजत दे दी है? मैं बड़े निहायत दुख से कह रहा हूं उस शख्स के बारे में जिसने पिंडी में बैठकर बड़ी मुनाफिकाना और हयाराना बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए अलहाज उवैस रजा की बेटी के बारे में भी ऐसे कलेमात बोले हैं। मैं कहता हूं उवैस रजा कादरी से मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं। इतना लंबा चौड़ा इसलिए कहा है कि बस जब तालिब इल्म थे तब से उनको सुनते हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। मेरा ख्याल है कभी 1 घंटे की मेरी मुलाकात भी जिंदगी में नहीं हुई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसने गलत किया है। वो जो पिंडी का वो शैतान है। मेरे पास लफ्ज बहुत है बेटा, और तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसके अंदर ना वो मेरा नाम भी बिगाड़ के ले रहा है। शिमर अत्तारी मुझे कहता है। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं अभी तुझे कुछ नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह कि मैं देख रहा हूं कि तू जरा अच्छी तरह से अपनी तरबियत का इजहार कर कि तेरी तरबियत क्या है, समझ आई ना? और हमारे मुर्शिद ने तरबियत की है, नहीं तो पुत्रा मेरे को इंज दे लफज ने मां तेरियां धुएं काट के रख दे, तू याद रखे होया की है। लेकिन ये सुन लो मौलाना साहब, सुन लो, तुमने ये बहुत बड़ी बेइज्जती की है। तुमने उवैस कादरी की बेटी के बारे में ये कहा कि क्या वो भाग रही थी? हम इस तेरे जुमले और तेरे रवैये पर लानत भेजते हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। स्टेज पर बैठने वाला बंदा इतना बड़ा बेगैरत हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमें पता है कि तू हर 6 माह के बाद उलमा अहले सुन्नत को काटता है, और अब तो तू घर तक पहुंच आया है। सुन ले, तूने उवैस कादरी की बेटी को कुछ नहीं कहा, ऐसे समझ के तूने हमारी बेटी को कुछ कहा है। आपको पता है अलहाज उवैस रजा कादरी के बेटे और बेटियां ये सिर्फ सनाखान ही नहीं, आलिम भी है और आलिमा भी है। तू आज ये बातें कर रहा है, हालांकि शरीयत में इसकी इजाजत है, और हकायक जब सुनेंगे तो फिर तुझे पता चलेगा। मौलाना तुझे हया करना चाहिए। ये लफ्ज भी मैं मौलाना का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी कुछ रियायत है। मौलवी साहब मेरा ये मशवरा है, माफी मांगो अलहाज उवैस कादरी से, ये शर्म नहीं आती? और फिर हवाले देते हो कि एक मुफ्ती ने कहा है, उस मुफ्ती का भी हम पता लगा लेते हैं कि उसकी औकात क्या है। समझ आएगी ना? तुम्हारी तो सामने आ गई ना। यार मुझे एक बात बता भाई, इतना तुझे दर्द हुआ है, तू बता। हजरत उमर की गुस्ताखी हुई है पिछले दिनों सखर के अंदर, तेरा क्लिप नहीं हमने देखा। सिद्दीक अकबर को लोग भौंक रहे हैं, मौलवी तुझे दर्द नहीं हुई? यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत को बका जा रहा है, तूने कभी ये बात नहीं की, और तेरी ये गंदी आदत है। कभी तू अल्लामा पीर इलियास कादरी साहब को काटता है, कभी अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसफ जलानी साहब को काटता है, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को काटता है, कभी तो जनाब गुफरान सियालवी साहब को काटता है, कभी तो समर अत्तारी साहब को काटता है। तुझे खैर तो है? वो तेरी जबान से उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ है। क्या बात है? और जो भी मसले के रजा का नाम लेता तू काटना शुरू कर देता है। अब नाथ खानों की तरफ तू आ गया है।
خدا کا خوف کر, اپنے رویے پر غور کر. عوام اہل سنت اب جو کلپ جاری کیا ہے نا, اب دے جواب اس کا. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہے؟ یہ محبت اہل بیت نہیں ہے ظالم, تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ محبت اہل بیت نہیں ہے. محبت اہل بیت سیکھنی ہے نا تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں, چل کے اویس رضا قادری سے سیکھ. تو نے اس کی بیٹی پہ حملہ کیا, اور میں تمام علماء سے اور تمام امام اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں, اس کمینے مولوی کو کہا جائے گھروں تک نہ پہنچ, ورنہ یہ تجھے کام مہنگا پڑے گا. معذرت کر. کیوں بھائی آپ ساتھ ہیں جتنے ہیں؟ معذرت کر اس کام سے. ویسے کاٹتا رہے, اتنی تجھے ہم پہلے بھی اجازت دیتے تھے تاکہ زمانہ دیکھے کہ ایران کے ٹکڑے کھا کے بھونکتا کون ہے. اتنی اجازت تجھے دیتے ہیں, لیکن بھائی گھر تک نہ جا. تمام علماء, تمام عوام سمجھو, یہ صرف عرش کی بیٹی کو بات نہیں ہوئی, یہ ہماری بیٹی کو بات ہوئی ہے. ایسے کمینے بندے کو سٹیجوں پہ آنا چاہیے. شرم کر, شرم کرو. اس مولوی سے کہو خدا کا خوف کر. تو نے یہ سارے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ وہی ہیں پنڈی والے جو میرے سامنے بیٹھتے ہیں. اور پنڈی دی یہ بلیے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کراچی دے کھمبے دے وچ کرنٹ کنا ہوندا ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. خدا کا خوف کر. اور یہ جو بات جناب نے کی ہے نا, اس بات سے توبہ کرو, واپس لو ان باتوں کو. اور میں الحاج اویس قادری کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ایسے موقعوں پر یہ خبیث بکواس کرتے رہتے ہیں. ہمیں یقین کرو اگر میرا بس چلے تو میں اویس قادری سے تعزیت کروں, کیونکہ اتنا بڑا تیر مارا ہے اس نے بیٹیوں کو, اتنا بڑا تیر مارا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ آپ نا بس اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑ دے. خدا کی قسم جب وہاں سے اس کی پکڑ ہوگی نا, زمانہ دیکھے گا. اور تم نوٹ کرو میری بات کو, اندھیر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ ان ظالموں کو ایسی عبرت ناک سزا دے, ان کو پتہ چلے کہ ہم علماء اور عوام اہل سنت کے ساتھ کیا کرتے رہے اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس نہ چھریاں, نہ چاقو, نہ پستول, نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یار یہ جو لوگ بے غیرتی سے باز نہیں آتے, ان کے لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم سب کو پتا ہے مولانا تیری اوقات کیا ہے, یہ تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا یار جب شریعت نے منع نہیں کیا تو یہ کون ہے جو کہتا کہ اہل بیت کے بغض میں شادیاں رچائیں, اہل بیت کے بغض میں بھڑکیلے کپڑے پہنے. اور بات اویس قادری صاحب کو کرنی تھی, چلتے چلتے میرے پیر کو بھی کاٹنے لگ پڑا. کمال علی گل ہے یار, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بات کس کی ہوتی ہے؟ چل پیسز کے پیچھے چلتا ہے, جبکہ بات اس کی بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایسے بے ضمیر لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے, ان کو دور کیجیے اور ان کو سمجھائیے تم نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بہت گندی حرکت کی ہے. اور یاد رکھ لو بیٹا, یہ جو بنیاد تم باندھنے لگے ہو نا, یہ بنیاد تمہیں بہت نقصان دے گی. میری بات آپ یاد رکھ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیں یہاں پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. ایک دیوبندی مولوی ہے ساجد دیوبندی, میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے. انواع پڑھ کے سنا اس نے کیسے لکھا ہے. اپنی اوقات میں رہو. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا کرو, میں نے کہا نہیں, ہمارے گھر کی یہ تربیت نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس گھر والوں نے شعور دیا ہے اور ان کے پاس شعور کی عین نکال لو, شور ہے شعور نہیں ہے. کچھ خدا کا خوف کرو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. اہل سنت کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے, اب تمہاری دکانداری زیادہ چلنے والی نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف کرنا تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان دنوں میں نکاح نہ رکھتے, تھوڑے دن آگے کر, یہ زیادہ سے زیادہ. اور میں نے کہا یہ بھی جب بات کھلے گی تو پتا چلے گا یہ سب کچھ پہلے تھا. یہ محرم کے اندر تو صرف انہوں نے محفل رکھی ہے جس کو اپنی ولیمے کے ساتھ منسوب کیا اور تم نے شور مچانا شروع کر دیا. کام تو سارا پہلے ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو دوستان گرامی ایسے لوگوں کو چاہیے خدا را اہل سنت کے اوپر مہربانی کریں, ورنہ یاد رکھو اللہ کی جب پکڑ میں آؤ گے نا
लानते तो पहले ही बड़ी बरसती हैं, जरा शीशे में अपना चेहरा देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं चंगा भला इंसान सी, हूं लूमड़ी तो भैड़ी मेरी शक्ल हो गई है। इतना गंदा तू इंसान है। अब क्या अपने जुबानों से जहर उगल कर, क्या जो भी मसलक के रजा की बात करता है उनसे तू बेजार करने की कोशिश करता है? तुझे शर्म नहीं आती? कभी दावत इस्लामी को भौंकता है और कभी नबी पाक की सुन्नत मिसवाक को भौंकता है, कभी सुर में लगाने वाली मिसवाक जो सुन्नत है उसको भौंकता है। तुझे हया ही नहीं आती? इतना बेलगाम है। आप जितने बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ और उलमा की खिदमत में भी, ये उसने सिर्फ अलहाज उवैस रजा की बेटी को बात नहीं की, हम सब की बेटी को बात की है। तमाम उलमा इसकी मुजम्मत करें और इसको समझाने की कोशिश करें जिनके हाथों में इसकी लगामें हैं। इसका जरा पटा मजबूत करें और इसके मुंह के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाएं। ये जो बांक बांक करता है ना, इसको कहो जरा अपनी हद में रहे। हमारा अहले सुन्नत पहले ही बड़े टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और जितना मेहरबानियां इन लोगों की है वो भी आपके सामने है। ऐसे कमीने लोगों से अल्लाह ताला हमारा पीछा छुड़ाए और अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत पर अपना फजल व करम अता फरमाए। बात समझ आ गई आप सभी?